بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، SEO گلوبل میں خوش آمدید۔ حکایات رومی سیریز میں آج کی ہماری حکایت نمبر 5 ہے، جس کا عنوان ہے چڑیا کی 3 نصیحتیں۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک چڑی مار نے ہزارہ ترکیبوں سے جال بچھا کر ایک نہایت نادر اور نایاب چڑیا پکڑی۔ جب چڑیا جال میں پھنس گئی اور آزاد ہونے کی کوئی راہ نہ نکل سکی، تب وہ تھک ہار کر چڑی مار سے بولی، اے زیرک انسان، بالفرض اگر تم مجھ جیسی ننھی سی چڑیا کو پکڑ کر کھا بھی گیا تو اس سے تجھے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ تو خدا جانے اب تک کتنے بکرے، دمبے اور گائیں بلکہ اونٹ تک کھا گیا ہوگا۔ اگر اتنے بڑے بڑے حیوان کھا کر بھی تیری طبیعت سیر نہ ہو پائی تو میرے چھٹانکی بھر گوشت اور نرم ہڈیاں تو تیری داڑ میں زیرہ ہی ثابت ہوں گے۔ اس لیے تیری دور اندیشی اور حوصلہ مندی کا تقاضا یہی ہے کہ تو مجھے اس جال سے آزاد کر دے۔ چڑی مار بھی موج میں آ گیا، شرارت سے بولا، یہ بتا، اگر میں تیری بات مان کر تجھے آزاد کر دوں تو بھلا اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ مجھے اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ میں نے دن رات محنت کر کے تجھے پکڑا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں نے تجھے کھانے کے لیے نہیں بلکہ بیچنے کے لیے پکڑا ہو، وہاں سے تو مجھے کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا، لیکن تو بھلا مجھے کیا دے سکتی ہے؟ چڑیا بہت عقل مند تھی، اس نے اندھیرے میں ایک اور تیر چلایا اور بولی، مجھے بیچ کر آخر تجھے کتنا مال نصیب ہوگا؟ بس 2-4-10 درہم سے بات آگے کیا جائے گی؟ اب بھلا بتا، وہ درہم کتنے دن تک تیرا ساتھ دیں گے؟ لہٰذا یہ گھاٹے کا سودا دل سے نکال دے اور دھیان سے میری بات سن۔ اگر تو مجھے آزاد کرنے کا احسان کر دے تو اس کے بدلے میں 3 ایسی قیمتی نصیحتیں تجھے کر دوں گی جن کا پھل تو ساری زندگی کھائے گا، اور تیرے اطمینان کے لیے کہ میں سچ بول رہی ہوں، پہلی نصیحت تو میں تیرے ہاتھ پر بیٹھے بیٹھے ہی کر دوں گی، دوسری نصیحت دیوار پر بیٹھ کر کروں گی، اور وہ ایسی ہوگی کہ مارے خوشی کے تیرا ڈھیروں خون بڑھ جائے گا، اور تیسری نصیحت جو اعلیٰ ترین ہوگی وہ درخت کی اونچی ڈال پر بیٹھ کر کروں گی۔ ان 3 نصیحتوں پر عمل درآمد کر کے تو زمانے میں بڑا نام حاصل کر سکے گا۔ چڑی مار کچھ دیر حیرانی کا شکار رہا، لیکن پھر رضامند ہو گیا اور جال ڈھیلا چھوڑ کر چڑیا کو آزاد کر دیا۔ چڑیا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ پھدک کر اس کے ہاتھ پر آ بیٹھی اور حسب وعدہ پہلی نصیحت کر ڈالی۔ وہ بولی، سن، پہلی نصیحت یہ ہے کہ ایسی بات جو کسی بھی صورت ممکن نہ ہو اور اس کے بارے میں عقل مند سے عقل مند آدمی تجھے مشورہ دے، اس پر بھروسہ نہ کرنا۔ یہ کہہ کر چڑیا پھر سے اڑ کر مندیر پر جا بیٹھی اور بولی، دوسری نصیحت سن، جو مصیبت آ کر گزر جائے اس کو یاد کر کر کے غمگین نہ ہونا، اور ایسے ہی جب کوئی آسائش آ کر ہاتھوں سے نکل جائے تو اس کے بارے میں سوچ کر مسرت کرنا بالکل فضول اور بیکار ہے۔ دوسری نصیحت چڑی مار کے سر سے گزر گئی۔ وہ جھٹ سے بولا، اس دوسری نصیحت کو ذرا تفصیل سے تو بتا، میں سمجھ نہیں سکا۔ چڑیا نے دیوار پر پھدکتے ہوئے جواب دیا، اس وقت میرے پوٹے میں 10 درہم وزن کا ایک بیش قیمت موتی چھپا ہوا ہے، جس کی قیمت دنیا میں کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ موتی حاصل کر کے زندگی بھر کے لیے فکر معاش سے بے خبر ہو سکتا تھا، بلکہ تیری نسلیں بھی شہزادوں جیسی زندگی بسر کر سکتی تھیں، مگر افسوس تو نے میری باتوں میں آ کر بیش قیمت موتی کھو دیا۔ یہ تحفہ شاید تجھ جیسے بدقسمت اور بیوقوف کی تقدیر میں تھا ہی نہیں۔ یہ سننا تھا کہ چڑی مار دھاڑے مار مار کر رونے لگا، بار بار ٹھنڈی آہیں بھرنے لگا، سینہ کوبی اور فریاد کرنے لگا کہ ہائے میں تباہ ہو گیا، میں اس چلاک چڑیا کی باتوں میں کیوں آ گیا، میں نے اسے کیوں آزاد کر دیا؟ وہ کیسی منحوس گڑی تھی جب میں نے جال ڈھیلا چھوڑا اور ایسی نایاب چڑیا کو اپنے ہاتھوں سے گوا دیا۔ تب چڑیا نے کہا، ارے او نا سمجھ انسان، میں نے پہلے ہی تجھے نصیحت کی تھی کہ گزری ہوئی مصیبت پر ماتم کناں نہ ہونا۔ جب وہ بات ختم ہو چکی تو واویلا کیسا؟ لگتا ہے تو نے میری نصیحتوں کو
اپنے بہرے پن یا لالچ کی جلد بازی میں پوری طرح سنا ہی نہیں۔ میں نے تجھے کہا تھا کہ خواہ تیرے سامنے عقل مند سے عقل مند انسان بھی کوئی ناممکن بات ممکن کر دکھانے کا دعویٰ کرے تو اس پر کان مت دھرنا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ ذرا عقل سے کام لو، ذرا سوچو۔ میں ننھی سی جان جس کا کل وزن ملا کر بھی 3 درہم سے زیادہ نہیں، بھلا 10 درہم وزنی موتی میرے ننھے سے پوٹے میں کیوں کرا سکتا ہے؟ یہ سنتے ہی چڑی مار نے ایک دم رونا دھونا چھوڑ دیا اور حیرت سے چڑیا کو دیکھنے لگا۔ بلا شبہ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اتنی ننھی سی چڑیا کے پاؤں میں اتنا بڑا موتی کیسے آ سکتا تھا؟ میں نے پہلے اس طرف نظر کیوں نہ کی؟ چڑی مار بولا۔ اے نازک وجود چڑیا، اب برائے مہربانی وہ تیسری نصیحت بھی مجھے بتاؤ جس کا تم نے وعدہ کیا تھا۔ چڑیا بولی، خوب کہا، ارے نہ سمجھ، تو نے میری پچھلی 2 نصیحتوں کو کون سا پلو سے باندھ دیا ہے جو اب تیسری نصیحت کا خواستگار ہے؟ اور وہ اعلیٰ ترین نصیحت تجھ جیسے بے دماغ انسان کے لیے ہرگز نہیں ہے۔ یہ کہہ کر خوشی سے چہچہاتی ہوئی وہ چڑیا جنگل میں روانہ ہو گئی۔